बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह 14वीं तरावी हमने पढ़ी है और हमारे जो पारे हैं वो माशाल्लाह 15.25 पारे मुकम्मल हो चुके हैं। यानी सूरत काफ भी पढ़ ली है और सूरत मरियम के 2 रुकू भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह समाअत फरमा लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 15वें पारे में 2 सूरतें हैं, सूरह बनी इसराइल और सूरतुल कहफ। सूरतुल कहफ के 3 रुकू जो हैं वो 3 पेज जो हैं वो 16वें पारे में हैं और जो आज हमने सवा पारा पढ़ा है इसमें सूरत मरियम के 2 रुकू भी हमने तिलावत समाअत फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल इस सूरत का नाम जो रखा है वो बनी इसराइल के नाम पर रख दिया। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के इसमें वाक़यात बयान किए हैं और इस आयत करीमा की सूरत की जो पहली आयत करीमा है उसमें अल्लाह ताला ने मेराज सफर इसरा कहते हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो मेराज करवाई थी उस मेराज वाली रात को इसरा आसमानों की सैर को इसरा कहा जाता है। अल्लाह ताला ने वो इसमें बयान किया है, उसका तज़किरा किया है। और आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला ने सारी इंसानियत, सुन लो बड़ी मजे की बात, सारी इंसानियत जनाबे नूह अलैहिस्सलाम के साथियों की औलाद है। 12 बात बताऊं। आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने हमारी माँ अम्मा हव्वा को पैदा किया बाई जानब पसलियों से, फिर उन दोनों से आगे तमाम कायनात के लोगों को फैलाया ना। लेकिन ये आकर नबूवत का जो निज़ाम आगे शुरू हुआ वो जनाबे नूह अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और नूह अलैहिस्सलाम और आपके साथियों की फिर ये सारी औलाद अब जिंदा है। जो जितनी आप औलाद चल रही है ये सारी जनाबे नूह अलैहिस्सलाम और उनकी साथियों की औलाद है। बनी इसराइल का दोबारा फसाद बर्पा करना आयत नंबर 4 और 7 में अल्लाह ताला ने बयान किया है। अच्छाई तुम्हारे लिए और बुराई का वबाल भी तुम पर है। ये नहीं है कि अच्छाई तुम ले जाओ और बुराई किसी पर डाल दो, नहीं, अच्छाई भी तुम्हारे लिए है और बुराई का वबाल भी तुम्हें उठाना पड़ेगा। आयत नंबर 7 और 15 में अल्लाह ने बयान किया है। आयत नंबर 11 में अल्लाह ने कहा है इंसान बड़ा ही जल्दबाज है, इंसान बड़ा ही जल्दबाज है। अल्लाहु अकबर वकान इंसान अजूला। आयत नंबर 12 में अल्लाह ने कहा है दिन और रात अल्लाह ताला की निशानियां हैं। कितनी बड़ी निशानियां था। और आयत नंबर 13 और 14 में अल्लाह ने कहा है वकुल्ला इंसानिन अलज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही व नुख़रिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। अल्लाह ताला ने आयत नंबर 13 और 14 में कहा है हर इंसान का नामा माल उसके गले में हमने लटकाया हुआ है, वो किसी को क़यामत वाले दिन मबूद इल्ज़ाम नहीं ठहराएगा। अल्लाहु अकबर, हर इंसान का नामा माल उसकी गर्दन में लटक रहा है। अल्लाहु अकबर। आयत नंबर 15 में अल्लाह ने कहा है कोई किसी दूसरे का बोझ ना उठाएगा। फिर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 15 में फरमाया है जब तक रसूल के जरिए हुज्जत पूरी ना हो जाए उस वक्त तक अल्लाह ताला कौमों पर अजाब नाज़िल नहीं करता। पहले अल्लाह ताला अंबिया को भेजता है, अपना पैगाम देता है, अंबिया अपनी कौमों पर, रसूल अपनी उम्मतियों पर अल्लाह के दीन की हुज्जत को कायम करते हैं। फिर जब वो बगावत करते हैं फिर अल्लाह ताला अज़ाब देता है। ये अल्लाह ताला का मंशूर है। अल्लाह ताला ने आयत नंबर 18 में कहा है माल अल्लाह जिसे और जितना चाहे देता है, अल्लाह किसी का पाबंद नहीं है। आयत नंबर 18 में अल्लाह कहते हैं अल्लाह जिसे चाहे जितना चाहे माल दे, अल्लाह ताला किसी का पाबंद नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 22 और 39 में फरमाया शिर्क के नुकसानात अल्लाह ने बयान किए हैं। और फिर बनी इसराइल की आयत नंबर 25 में अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो। अल्लाह ताला ने आयत नंबर 23 और 24 में कहा है वालिदैन के साथ एहसान करो, नेकी करो, वालिदैन के साथ एहसान करो और उनके लिए दुआएं करो। वो जो हम दुआ पढ़ते हैं ना, क्यों जी भाई केड़ी दुआ पढ़ना है वालिदैन वास्ते, वकुर रब्बिर हमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। वो इसी सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 34 में अल्लाह ने कहा है, पिछली आयत में अल्लाह ने कहा अल्लाह ने तुम्हारे लिए फैसला किया है
کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ نیکی کرو. میں پوری آیت پہلے تو صرف میں نے اس کا مضمون بتایا نا، صرف اس کا ترجمہ پوری کا سنانے لگا ہوں تاکہ میں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں. کہا فلا تقل لهما اف اما يبلغن عندك الكبر، جب یہ تمہارے والدین دونوں بڑھاپے کو پہنچے. اللہ نے بڑھاپے کا نام لیا ہے، بڑھاپے کی عمر کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ بڑھاپے کی عمر جو ہے یہ جوانوں سے برداشت نہیں ہوتی. بڑھاپے کی عمر جوانوں سے برداشت، جوان ہوتا ہے وہ اپنی شادی کی خوشیوں میں، کاروبار کی خوشیوں میں، اسٹیٹس بنانے کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے وہ ہر وقت کوشاں ہوتا ہے، اور درمیان میں اس کا ابو امی اسے بلا لے تو اسے بڑا غصہ لگتا ہے، وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا. وہ کہتا ہے اچھا اے روز آپ بیمار ہی ہو جاتے، اے روز میں آپ کے پیچھے لگا رہا ہوں، میں کاروبار نہ کروں، میں اپنے بال بچوں کو نہ دیکھوں، آپ کے پیچھے چلتا پھرتا رہوں، مجھے اور کوئی کام نہیں ہے دنیا، کماؤں گا نہیں تو لگاؤں گا کیسے؟ یہ ساری باتیں ہیں جو جوان کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ کہا فلا تقل لهما اف اما يبلغن عندك الكبر، ان دونوں میں سے جب کوئی تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچے، اللہ اکبر، احدہما او کلاہما، ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے، فلا تقل لهما اف، اللہ نے یہ نصیحت کی ہے میرے بندو اپنے والدین کو، بوڑھوں کو آپ نے اف بھی نہیں کہنا. اچھا اتنی عجیب قوم ہے ہماری یہ، اب اف کا مطلب انہوں نے یہ نکال لیا ہے کہ اف نہیں کرنا، باقی جو مرضی کر دو. میں نے دیکھا ہے جوانوں کو اپنے باپوں کو برا بلا کہتے ہیں، میں نے دیکھا ہے جوانوں کو باپ کے سر پر چپیڑے مارتے ہوئے، میں نے دیکھا ہے جوانوں کو ماؤں کو مارتے ہوئے، میں نے جوان بیٹیوں کو دیکھا ہے اپنی ماؤں کے ٹانگوں سے پکڑ کر، ان کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے. کس لیے؟ ماں بیچاری وہ کہتے تو پچھلے دور دیے تیرے پتہ ہی نہیں لگتا، ساڑا جانا والا کوئی آ گیا سی، ساڑا اتنے بڑی عزت سی جڑا بندہ آیا سی، اما کو اتنے آگے تیرے پتہ ہی نہیں لگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ نے کہا فلا تقل لهما اف، ان کو تو تم نے اف بھی نہیں کہنا، ولا تنہرهما، ان کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کا تحفظ کیا ہے وہ والدین کی عزت اور احترام کر دیا. اللہ اکبر. اللہ تعالی نے اپنی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس کے ساتھ جہاں بھی تذکرہ کیا ہے، والدین کے ساتھ نیکی کا حکم دیا ہے، ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، ان کو اف نہیں کہنا، ان کو ڈانٹنا نہیں ہے. اللہ اکبر. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اللہ نے ساتھ یہ بات بھی کہی ہے ڈانٹنا بھی نہیں ہے، اف بھی نہیں کہنا، ڈانٹنا بھی نہیں ہے. اور ان کے لیے جب بھی بولنا ہے نا، تمہاری آواز میں اتنی کہ نرمی اور پستی ہو کہ ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچے، کان جو ہے نا وہ تکلیف نہ محسوس کرے. کریم اللہ کی ذات ہے. اللہ نے کہا ہے جو میری صفات ہے نا، بڑا میں کریم ہوں، بڑا رحیم ہوں. آپ نے بھی جب اپنے ماں باپ سے پیش آنا نا تو بڑا دھیمے اور نرم مزاجی سے پیش آنا ان کے ساتھ. اس سے بڑھ کر قرآن کی نصیحت کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ سمجھے گا تو وہی نا جو اس کو پڑھے گا، سمجھے گا، سیکھے گا، سکھلائے گا، اس پر عمل کرے گا. جو اس کے قریب ہی نہیں آئے گا وہ بیچارہ کیا سمجھے گا اس کو؟ اس آیت کریمہ کے بعد اللہ نے کہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. پہلی بات نرمی سے پیش آنا ہے، اف نہیں کہنا، نرمی سے پیش آنا ہے اور اچھی بات کہنی ہے. پھر کہا ان کے لیے جھک بھی جانا ہے. یہ بوڑھے ہو گئے نا، ان کے بڑے سارے اعضاء جسم کے کام نہیں کریں گے، لیکن تو عقل مند ہے، تو جوان ہے، تجھے رب کا حکم ہے، ان کے لیے تم نے جھک جانا. اللہ اکبر. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ان کے لیے سارے کام کر کے بھی تمہیں اپنے رب سے ان کے لیے دعا کرنی ہے. اللہ وَرَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے اللہ میرے ماں باپ پر اس طرح رحم فرما جس طرح یہ چھوٹی بچپن اور بچپنے دی عمر کے اندر میرے اوتے نیکیاں کر دے رہے ہیں، رحم کر دے رہے ہیں. ایک جھلک میں نے پیشاب کر دیا، والدہ ماجدہ نے اس جگہ گیلی جگہ پر خود لیٹ گئی اور اپنی
گرم اور سوکھی جگہ پر مجھے لٹا دیا. ذرا اس منظر کو تو لاؤ اپنے لیے، ذرا اس تکلیف اور محبت، یہ تکلیف بھی اور محبت بھی ذرا اسے محسوس تو کرتے تھے. میری گھر والی مجھے سردیوں میں نہیں اٹھاتی کہ یہ سارا دن کا تھکا ہوا ہے. کیا ماں سارا دن نہیں تھکتی؟ کیا ماں اولاد کو سنبھالتے ہوئے، گھر کے کام کاج کرتے ہوئے، بچوں کو سکول، تعلیم، کھانا آیا گیا، یہ سارے کام کر کے ماں نہیں نہ تھکتی؟ وہ لکڑ کی اور لوہے کی اور مٹی اور سیمنٹ کی بنی ہوئی ہے، پھر بھی بچہ رات کو اس کے ساتھ ہوتا ہے. وہ جب پیشاب کر دے ماں ہی سارے کام کرے، باپ کو نہیں وہ اٹھاتے. ذرا اس ماں کی محبت کو ذرا محسوس تو کرو. اور پھر آج بڑھاپے میں اگر اس کی مرضی کے خلاف، میری مرضی کے خلاف اگر کوئی فیصلہ کر دے تو مجھے سرخ لال پیلا ہونے کے بجائے مجھے اس کو برداشت کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ میں تو بڑا ہو گیا ہوں، اتنی مجھے سمجھ نہیں تھی جب میں بالکل معصوم تھا. میرے ساتھ میری ماں رحم کرتی رہی ہے، باپ رحم کرتا رہا. اللہ تو ان پر اسی طرح رحم فرما. اب یہ بڑھاپے میں آ گئے، ان کی عادتیں بچوں والی ہو گئی، اللہ تو ان پر رحم فرما. اللہ اکبر. اگر آج ہم نے اس بات کو سمجھ لیا ہے نا تو سمجھو ہماری آج کی مجلس کا مقصد حل ہو گیا ہے. یہ سورۃ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے سارے واقعات بیان کیے. میں سارے چھوڑ دیتا ہوں اس لیے کہ آج ہم نے ان باتوں کو سمجھا ہے. اللہ میں اس کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سورۃ الکہف ہے، اس کے اندر بڑے مضامین ہیں لیکن میں سارے چھوڑ دیتا ہوں. سورۃ الکہف ہے. سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن میں کوئی بھی ٹیڑھا پن نہیں ہے. قرآن میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. ایسے لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے، قرآن نہ پڑھے جن کو ہم سمجھ نہیں ہیں. اللہ کہتا ہے میں نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کو میں نے آسان کر دیا ہے، کوئی سے نصیحت حاصل کرنے والا ہے. آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ نے کہا ہے. آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنے والے بے علم ہے، یہ جاہل ہے، مشرک ہے، ان کو عقل ہی نہیں ہے. یہ اپنے رب کی اولاد بنائے پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. آیت نمبر 6، آیت نمبر 9 اور 26 میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الکہف کا قصہ بیان کیا ہے. اسی نام پر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام رکھا ہے اصحاب الکہف. میں اس کی تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہتا. آیت نمبر 22 میں جن باتوں کا ایمان اور عمل سے تعلق نہ ہو اللہ کہتے ہیں اس پہ بحث ہی نہ کرو. جس کا ایمان اور عمل کے ساتھ تعلق نہ ہو اس سے بحث ہی نہ کرو. مثال کے طور پر مجھے آج یہاں ابھی ایک بات یاد آئی ہے. 2-3 سال پہلے کی بات ہے. ایک ہمارے بزرگ اللہ ان کو صحت و عافیت تندرستی دے، اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے تمام بیماروں کو شفا دے. وہ ایک دن مجھے کہنے لگے اچھا کہ صاحب تم بڑے پڑھے لکھے لاگ تم بڑی یار ہو کر کہنا اے دسو کہ فرعون نے جو پابندی لگائی تھی کہ میں نے کسی بچے کو پیدا نہیں ہونے دینا، اس نے مردوں کو علیحدہ رکھا تھا، عورتوں کو علیحدہ رکھا تھا. اسے ڈر تھا کہ موسیٰ پیدا ہو گیا تو مجھے مارے گا، قتل کرے گا. تو مجھے یہ دسو تجھے جو اتنے پڑھے لکھے ہو تو پھر موسیٰ علیہ السلام کیوں پیدا ہوئے؟ تو پھر یہ نہ اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق ہے اس بات کا، نہ عمل کے ساتھ تعلق. یہ فضول بحثیں ہیں، یہ فضول بحثیں ہیں. ان کا اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن بھی پوچھنا تیرے ایمان میں یہ چیزیں تھی کہ نہیں. ارکان اسلام، ارکان ایمان بالکل علیحدہ ہیں، ان میں یہ چیزیں نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جن چیزوں کا، جن باتوں کا ایمان کے ساتھ تعلق نہیں ہے اور عمل کے ساتھ تعلق نہیں ہے ایسی بحث نہ چھیڑا کرو. یہ فضول کام ہے. اس سے بڑی نصیحت اللہ کی کیا ہو سکتی ہے اپنے بندوں کو. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 23 اور 24 میں کہا ہے کبھی یہ نہ کہو کہ میں کل یہ کام کروں گا، کل یہ کام کروں گا. اللہ اکبر. مگر یہ ضرور کہا کرو کہ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو میں یہ کروں گا. میں کیا، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کرنے والے کے جواب میں کہی تھی کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا تھا. میرا ایمان کیا ہے اب سن لو. میرا ایمان اور میرا عقیدہ کیا ہے. میں عبد الرحمن عابد اپنا عقیدہ اور اپنا ایمان آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس کائنات میں، زمین کے اوپر، زمین کے اندر، آسمانوں میں، آسمان کے اندر اور باہر، کل کائنات میں، دونوں جہانوں میں، تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل جو ہے وہ جناب محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर आप भी कोई बात अपनी मर्जी से कह देते तो अल्लाह ने 14 दिन या 18 दिन वही नहीं, और फिर नसीहत की कि वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा। ऐ मेरे महबूब, ऐ सरवर आलम, आपने कभी भी ये बात नहीं कहनी कि मैं कल ये करूंगा, इल्ला यशा अल्लाह, मगर आपने कहना है कि मेरे अल्लाह ने चाहा तो मैं ऐसे करूंगा। आज भी जो हम एक दूसरे से बातें करते हैं उसके साथ क्या कहते हैं? इंशाअल्लाह, मेरे अल्लाह ने चाहा तो वही काम करें। ये मुसलमानों की तरबियत है। तो अल्लाह ने ये कहा है कि कभी भी ये ना कहो कि मैं कल ये काम करूंगा, आयत नंबर 23 और 24 में है, मगर ये कहा करो कि मेरे अल्लाह ने चाहा, इंशाअल्लाह के साथ ये बात कहा करो। आयत नंबर 28 में अल्लाह ने कहा है हमेशा अहले ईमान की सोहबत में रखो, अहले ईमान के साथ बैठे रहा करो। तुम्हें कोई भी काम नहीं ना ईमान वालों के साथ रहोगे तो कम से कम फिसलने से, गुमराह होने से, शैतानों के पल्ले पड़ने से, गुमराह होने से आप बच जाओगे ना। अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी नसीहत की है। और आयत नंबर 29 में अल्लाह ने कहा है कि जहन्नम में गुनाहगारों की हालत कैसी होगी, अल्लाह ने वो बयान की है। और आयत नंबर 30 और 31 में अल्लाह ने जन्नत की जिंदगी का तज़किरा किया है। आयत नंबर 32 और 44 में मोमिन और काफिर मालदारों की सोच में फर्क क्या है। मालदार काफिर भी हैं, मालदार ईमानदार भी हैं, दोनों की सोच में फर्क क्या है, अल्लाह ताला ने उसका तज़किरा किया है। आयत नंबर फिर 32-44 में अल्लाह ने कहा है तकब्बुर की वजह से आदमी का बाग बर्बाद हो गया। अल्लाह ने इस सूरत का में वो बयान किया कि एक आदमी को अल्लाह ने बाग दिया, बड़ा खूबसूरत, लहलहा रहा था, उसको फल लगा हुआ था, खुशी खुशी थी। जिस तरह हमारे यहाँ जट जो है ना, जिन्होंने दी फसल पाके जाए ना, दुकाना तो उधार भी ले जाते हैं, कपड़े भी, जुतियां भी, सारे ले जाते हैं कि भाई हम फसल आएगी, आरती को माल जाएगा तो पैसे लाएंगे उन्होंने देना, ठीक है, खुशी होती है। तो फिर वो जट जो सारा वो 6 माह पूरे ट्यूशन में ना उनकी शलवार और कमीज रहती है, बस मैचिंग चल रही होती है, पाँव और जूते जनाब मट्टी में और कीचड़ में और पता नहीं क्या क्या उनकी क्या हालत हुई होती हैं। वो जब फसल पक जाती है कितने खुश होते हैं, खुद को स्टैंड कर लेते हैं। ऐसे ही अल्लाह ताला ने एक बंदे को मार दिया, उसका बिल्कुल बाग तैयार हो गया, लेकिन उसने क्या किया, उसने तकब्बुर किया। अल्लाह ने तकब्बुर की सजा ये दी कि उसके सारे बाग को तहस नहस चूरा चूरा करके रखा। तकब्बुर माल को खत्म करता है, तकब्बुर नेमतें खत्म कर देता है, तकब्बुर से बरकतें चली जाती हैं, तकब्बुर से आदमी की अकल मारी जाती है, और इससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ बयान किया है। आयत नंबर 45 में अल्लाह ने कहा है कि दुनियावी जिंदगी नबातात की मिसाल है। ये जो हमारी जिंदगी है ना, इसको ऐसे समझो जैसे ये फसलें हैं, वो पहले उसको बोड़ा जाता है, फिर वो उसकी एक नली निकलती है, फिर लहर आती है, जवान होती है, बंदा पैदा होता है, दुनिया में आता है, जवान होता है, फिर उसको काट दिया जाता है या उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। अगर काट कर इस्तेमाल ना किया जाए तो फिर वहां ही उस पर हल दोबारा चला दिया जाता है, फिर दोबारा उसको चूरा चूर। अगर अल्लाह ताला दुनिया में इस जवान को ना लेके जाए तो अल्लाह बड़े की उम्र में से जरूर लेके जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि जो हमेशा हमेशा इस दुनिया में रहा हो या रहने का अल्लाह ने किसी का कहा हो। तो अल्लाह ताला ने आयत नंबर 47 और 49 में क़यामत का एक मंजर बयान किया है। आयत नंबर 52 और 53 में अल्लाह ताला ने कहा है क़यामत के दिन झूठे माबूदों को लोग पुकारेंगे मगर वो काम नहीं आ सकेंगे। अल्लाह यार, ये किताब हर मामले में अपने मानने वालों को, इंसानों की तरबियत करती है। हाय अफसोस इंसानों, ए अल्लाह की मखलूक, अल्लाह के बंदों, क्यों गुमराह हो, क्यों इसको छोड़ा हुआ है। आओ इसकी तरफ आओ, अपनी आखिरत के लिए आओ, अपनी दुनिया की खुशियां के लिए इसकी तरफ आ जाओ, आखिरत की कामयाबी के लिए इसकी तरफ आ जाओ। ये हमेशा कामयाबी का रास्ता देने वाली किताब है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदा मौजज़ा है और अल्लाह की ये कलाम है, अल्लाह ने नाज़िल किया है। अल्लाहु अकबर। और अल्लाह ताला ने आयत नंबर 57 में कहा है कुरान से एराज की वजह से इनके दिलों पर अल्लाह कहते हैं हमने पर्दे डाल दिए। जिनके दिलों पर पर्दे आ जाए वो सच और हक को नहीं समझ सकते। और आयत नंबर 60 से लेकर 80 तक अल्लाह ताला ने जनाब खज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया है। और फिर इसके बाद सूरत काफ के आखिरी रुकू में अल्लाह ने कहा है तुम्हें पता है खसारा पाने वाले लोग कौन हैं। अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हें खबर देता हूँ, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख़सरीना अअमाला, तुम्हें मैं बताता हूँ कि अमाल के लिहाज से खसारा पाने वाले कौन हैं। कहा अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया, आयत नंबर 104 है। अल्लाह कहते हैं वो लोग जो दुनिया की जिंदगी में
گمراہ ہو گئے اور وَيَحْسَبُونَ وہ گمان کرتے رہے أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا کہ بے شک ہم جو کام کر رہے ہیں یہ اچھا کر رہے ہیں۔ مثال اس کی چھوٹی سی یہ ہے کہ ایک شخص نے لاہور جانا ہے، وہ لاہور کی گاڑی پر بیٹھنے کی بجائے وہ ادھر سے چناب سے بیٹھ جاتا ہے اسلام آباد والی گاڑی میں اور بار بار یہی کہے اپنے ساتھیوں کو بس تھوڑے ٹائم رہے گا، بس لاہور پہنچ چلے ہیں، میں تو بڑی اچھی گاڑی میں بیٹھا ہوں، یونگ تھنگ یہ جو نئی آئی ہے اس میں بیٹھا ہوں، اس کا ایسے بھی اچھا سب یہ تھوڑا ہی سفر رہ گیا بس۔ تو کتنی بڑی گمراہی ہے، تو یہ خسارہ ہی ہے نا، خرچہ بھی کیا، وقت بھی لگایا، لاہور کی بجائے اسلام آباد پہنچ گیا۔ اللہ کہتا ہے یہ گمراہی ہے جو انسان کوشش کرنے کے باوجود گمراہی میں ہے، اس سے بڑا بڑا کیا اور نقصان ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا رہے کہ میں ہے وہ گمراہ لیکن وہ یہ سمجھتا رہے میں بڑے چنگے کام کر رہے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا تذکرہ کیا ہے اور جنتیوں کی ایک یہاں خوبی بیان کیا، اللہ تو ہمیں ان جنتیوں میں شامل فرما لے۔ کہا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے ٹھکانہ جنت ہے، ان کی مہمان نوازی جنت الفردوس ہے۔ اور اللہ نے آگے ان کی یہ خوبی بیان کیا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، وہ اس جنت الفردوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں نکلنے کا کبھی سوچیں گے بھی نہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا ہے پھر یہ سمندر ہوں، پھر سیاہیاں ہوں، پھر یہ درخت ان کی قلمیں بنا دی جائے، سمندروں کے پانیوں کی سیاہی بنا دی جائے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات لکھتے رہو لکھتے رہو لکھتے رہو لکھتے رہو۔ اللہ کہتے ہیں یہ پانی، یہ قلم چھوٹی کی ہے کہ بڑی ساری، مطلب پوری کائنات کے درخت ان کی قلمیں بنانی جائیں، کتنی ہوگی کوئی شمار کر سکتا ہے؟ اللہ، اور پورے کائنات کے اندر سمندر ہیں، دریا ہیں، نہریں ہیں، یہ جھیلیں ہیں، ان سارے پانی کی سیاہی بنا دی جائے، پھر کوئی بیٹھ کر ایک قوم، دو قوم، بے شمار لوگ بیٹھ کر وہاں سے کلمے لیتے جائیں، وہ ٹوٹ جائے پھر نہیں لے دے، پھر ٹوٹ جائے پھر نہیں لے دے، توڑنے نہیں مطلب وہ لکھ کے گھس جائے ختم ہو جائے۔ اس طرح وہ 7 دفعہ بھی کرتے رہے، اللہ کہتے ہیں یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، زمین کا پانی ختم ہو جائے گا، درختوں کی کلمیں ختم ہو جائے گی، لیکن تمہارے رب کی تعریف کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ یہ میرا رب کا تعارف، اتنا سونا اللہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ بھی ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اس کے بعد سورۃ مریم ہے، مریم علیہ السلام یہ عمران کی بیٹی ہے، سیدنا عمران کی بیٹی کا نام مریم ہے، اور مریم علیہ السلام اس سورت کے نام پر ہی ان کے نام پر ہی سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ اس میں بڑے انبیاء کے تذکرے ہیں، اس میں ایک خاص آج جہاں تک پڑھا گیا اس میں یہ ہے کہ مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے بغیر خامد کے بغیر شادی کے بیٹے کی امید لگا دی اور حکم دے دیا کہ پہاڑوں میں چلے جاؤ، وہ پہاڑوں میں چلی گئی، کہا وہ حسین کی بجذع النخلہ کی، وہاں ایک درخت ہے کھجور کا، اس کو ہلاؤ، اس کی جو تازہ کھجوریں گرے وہ کھاتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے ہی کامیابی دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بیٹا دیا، بیٹے کا نام رکھا عیسیٰ بن مریم، اللہ اکبر۔ کیا نام رکھا؟ عیسیٰ روح اللہ۔ عیسیٰ روح اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر مریم علیہ السلام کو جو میں نے اس کو امید لگائی، وہ جو بچہ تھا اس میں میں نے روح کو پھونکا۔ کیا کیا؟ روح کو پھونکا۔ دنیا کے اندر بغیر باپ کے جو بیٹا ہے وہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو ایسی نہیں تھی، اس کا بھائی بھی بڑا اچھا تھا، ماں كانت امرأ سوء وما كانت امك بغيا، یہ خود بھی بڑی اچھی تھی، بری نہیں تھی، اس کے ماں باپ بھی بڑے اچھے تھے، بھائی بھی بڑے اچھے تھے، یہ اس نے کیا کیا ہے؟ اولاد ہو گئی ہے اس کے، ہاں بیٹا ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ مریم تم نے نہیں بولنا، مریم تم نے نہیں بولنا، تم نے نہیں بولنا۔ مریم علیہ السلام بیٹے کو اٹھائے، گود میں لیے، واپس آ گئے ہیں اپنی بستی میں، تو جو بھی اس سے پوچھتا نا کہ کیا ہے کیا ہے، تو وہ کہتی فاشارت الیہ، اس بچے کی طرف اشارہ کرتی جو گود میں تھا۔ اب بچہ کیا کرتا؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگ کہتے ہیں چھوٹا یہ بچہ کیوں بولے گا، 1-2 دن کا بچہ یہ کیسے بولے گا؟ تو اس بچے نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں قال انی عبد اللہ، وہ بچہ اللہ کے حکم سے بولا تو کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہی نہیں ہوں بلکہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا،
اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور نبی بھی بنایا ہے. اللہ وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ. لوگ کہتے ہیں پہلے ہم کج نمازاں نہیں سن. جناب چند دن دا ایک دو دن دا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بچے دی شکل جنے وہ کہتے ہیں اللہ نے منو کیا نماز دی تیاری کر رہا ہے تے منو نماز دی وصیت بھی کیتی ہے زکات بھی ادا کرنی ہے جب تک زندہ رہنا ہے. اے اللہ دی اس کتاب کے اندر عیسائیاں ہوئے حکم دیتا گیا ہے. عیسائی مذہب میں بھی نماز تھی, یہودیوں مذہب میں بھی نماز تھی. نماز ہر مذہب میں رہی ہے, پڑھنے والے چند لوگ تھے. اللہ تعالیٰ ہم نے جو سنایا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ان آیات میں یہ اتنے وقت میں تو ہم ممکن ہی نہیں نا کہ ہم قرآن کریم کی آیات کو سمجھ لیں, لیکن پھر بھی جو اللہ نے توفیق دی چند ایک گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو ان کو سن کر اور ہمیں قرآن کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا کرے, ہم اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور اپنی اولادوں کی تربیت عین قرآن اور سنت کے مطابق کریں, تاکہ دنیا سے ہم چلے بھی جائیں ہمارے لیے مغفرت کا, بخشش کا اور دعاؤں کا نظام جو ہے وہ ہماری اولاد کرتی رہے, یہ صدقہ جاریہ چلتا رہے. اللہم